السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ فرمانا شروع کیا۔ قارن کے مارے جانے کی خبر سن کر دربار کسریٰ میں جوش و غضب کا طوفان امڑ آیا۔ شاہ ایران بھی بہت برہم ہوا۔ چونکہ ایرانیوں نے جنگ کی تیاریاں پہلے ہی سے کر رکھی تھیں، اس لیے کافی فوجیں موجود تھیں۔ اب شاہ کسریٰ نے ایک مشہور جنگجو اور بہادر سردار اندرس گر کو بھاری جمعیت دے کر مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجا۔ شاہ کسریٰ نے چلتے وقت اسے یہ ہدایت بھی کی کہ اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یا تو سر لانا یا اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا۔ اندرس گر نے جواب میں عرض کیا، آپ اطمینان رکھیں، میں ضرور اسے گرفتار کر کے لاؤں گا۔ اندرس گر اپنا بے پناہ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اول تو اس کے ساتھ ایران کے دارالسلطنت مدائن سے ہی کافی لشکر آیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ راستے میں جس قدر شہر اور قلعے آئے ان سب میں چوتھائی لشکر ساتھ لیتا رہا۔ اس سے اس کی جمعیت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ مقام دجلہ میں جا کر مقیم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کی آمد کا حال اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب وہ مدائن سے چلا تھا۔ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو جس جگہ وہ مقیم تھے وہیں ٹھہر کر ایرانیوں کے آنے کا انتظار کرتے رہتے، لیکن اس بات کو وہ بزدلی اور کم ہمتی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی وہاں سے پیش قدمی شروع کر دی۔ شاہ کسریٰ نے اندرس گر کی مدد کے لیے ایک اور بہادر اور جنگ آزما سردار بہمن جادویہ کو لشکر گراں دے کر بھیجا، اور ان عرب ریاستوں کو بھی جو اس کے ماتحت باج گزار تھے اور مذہباً عیسائی تھے، فرمان صادر کیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوجیں لے کر شاہی لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ بہمن جادویہ کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عیسائی عربوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے اور عیسائی عربوں کو مسلمان عربوں سے لڑا دے۔ بہمن جادویہ بڑے تذک و احتشام، شان و شوکت، ساز و سامان اور جاہ و جلال کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس عرصے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مقام دجلہ میں پہنچ کر اندرس گر کے لشکر کے سامنے اپنی فوج لے کر خیمہ زن ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ایرانی میدان میں نکلے، لیکن اندرس گر بہمن جادویہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ بہمن جادویہ بھی آ جائے۔ اگرچہ اندرس گر کے پاس مسلمانوں سے 4 گنا لشکر تھا، لیکن اتنی جمعیت پر بھی اسے میدان میں نکلنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ بہمن جادویہ کی سرکردگی میں مزید ایرانی لشکر آ رہا ہے اور ایرانی اس لشکر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ دونوں لشکروں کو مل جانے دے۔ چنانچہ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی وہ اپنی فوج لے کر میدان میں نکلے اور لشکر کو ترتیب سے صف بستہ کرنے لگے۔ اب ایرانیوں کو بھی میدان میں نکلنا ضروری ہو گیا۔ اندرس گر بھی اپنا بے پناہ لشکر لے کر میدان میں نکل آیا۔ اس نے بھی صفیں مرتب کی اور لڑائی پر آمادہ ہو گیا، لیکن اب بھی اس نے یہ انتظام کیا کہ دست بدست جنگ شروع نہ ہو، دور ہی سے لڑائی ہوتی رہے۔ چنانچہ اس نے 5000 تیر انداز آگے بڑھا دیے اور انہیں تیر افغنی کا حکم دے دیا۔ دراصل وہ لڑائی کو طول دینا چاہتا تھا کہ بہمن جادویہ بھی اپنا لشکر لے کر اس سے آ ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہایت تجربہ کار سپہ سالار تھے۔ وہ اس کی حکمت عملی کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایرانیوں سے روبرو مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے 1000 تیر اندازوں کو اس طرح مقرر کیا کہ نصف قلب کے داہنے بازو پر اور نصف بائیں بازو پر متعین کیے، اور انہیں حکم دیا کہ ایک ساتھ تیر برسائیں۔ نیز قلب کو ہدایت کی کہ وہ تیر اندازوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اور میمنہ اور میسرہ میں احکام بھیجے کہ وہ پیش قدمی کر کے ایرانی لشکر سے لڑائی کریں۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے ہر مقام اور ہر طرف سے
نہایت تیزی سے پیش قدمی شروع کی۔ اول ایرانی تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کی، تیروں کا مینہ برسا دیا۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے قلب کو نشانہ بنایا۔ قلب کے سپاہیوں نے بھی ڈھالوں پر تیروں کو روکا، پھر بھی چند مسلمان زخمی ہو گئے۔ فوراً ہی جواب میں اسلامی تیر اندازوں نے بھی تیر برسائے۔ ان کے تیر ایک ساتھ کمانوں سے نکلے، ایک دم سارے تیر اکٹھے نکلے اور بجائے ایرانی قلب میں پڑنے کے قلب کے بازوؤں پر پڑے۔ ایرانیوں کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ مسلمان اس عجیب ڈھنگ سے تیر اندازی کریں گے اور آڑے ترچھے تیر ماریں گے۔ ان اسلامی تیروں نے ایرانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ایرانیوں کا بہت زیادہ کباڑہ کیا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ پھر باڑھ پڑی اور پھر بہت سے ایرانی مقتول و مجروح ہو گئے۔ اس تیر اندازی سے ایرانیوں کا بہت اور مسلمانوں کا معمولی نقصان ہو رہا تھا، مسلمانوں کا بہت تھوڑا نقصان ہو رہا تھا۔ چونکہ مسلمان برابر بڑھ رہے تھے، اس لیے وہ ایرانی لشکر کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر مجبوراً ایرانیوں کو بھی بڑھنا پڑا، ایرانیوں کو بھی تھوڑا سا آگے آنا پڑا۔ آخر دونوں لشکر ٹکرا گئے، فریقین نے تلواریں کھینچ لیں اور نہایت جوش سے حملہ آور ہوئے۔ جدال و قتال کا بازار گرم ہو گیا، جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تیر اندازوں نے کمانیں پشتوں پر ڈالیں اور تلواریں سوند کر لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو بڑا جوش تھا، بڑا جذبہ تھا، لہذا وہ سر ہتھیلیوں پر رکھ کر ایرانی صفوں میں گھس گئے اور ایرانی بہادروں کو قتل کرتے ہوئے ان کی صفوں کو زیر و زبر کرنے لگے۔ ایرانی بھی دلیر اور جنگجو تھے، بہادر تھے، وہ بھی مسلمانوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ نہایت زبردست خون ریزی شروع ہو گئی، سروں پر سر اور دھڑوں پر دھڑ گرنے لگے، خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے قلب میں سے نکل کر ایرانی فوج کے قلب پر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ان کے رسالے نے بھی انہی کے جوش کے ساتھ حملہ کیا۔ انہوں نے کئی ایرانی صفوں کو کھول دیا اور بہت سے ایرانی بہادروں کو پامال کر ڈالا۔ ان کی تلواروں نے ایرانیوں کا ستھراؤ کر دیا۔ وہ صفوں کو الٹتے، سپاہیوں کو مارتے کاٹتے اور ہٹاتے اندرس گڑھ کی طرف بڑھے۔ اگرچہ ایرانی قدم قدم پر انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مسلمان رکنے کے لیے نہ بڑھے تھے۔ وہ مزاحمت کرنے والوں کو قتل کر کے آگے بڑھ جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرس گڑھ کے قریب پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اپنے سے اس قدر قریب دیکھ کر اندرس گڑھ گھبرا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دعوت جنگ دی، لیکن اس سے حرارت نہیں آئی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے رسالے میں پناہ لینی چاہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملے میں اس کا سر اڑا دیا۔ ایرانی اپنے سپہ سالار کے مارے جاتے ہی گھبرا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کر کے، ان کا پیچھا کر کے انہیں زخمی اور قتل کیا، جبکہ ہزاروں کو گرفتار کیا۔ جب ایرانی بہت دور نکل گئے تب مسلمان واپس لوٹ آئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مسلمانوں کو شہیدوں کی تجہیز و تکفین پر، کچھ مسلمانوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی پر اور کچھ کو مال غنیمت جمع کرنے پر مقرر کیا۔ چونکہ ایرانی دولت مند تھے، اس لیے بڑے ساز و سامان کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے تھے، اور جب بھاگتے تھے تو لاکھوں روپے کی مالیت کا اسباب چھوڑ جاتے تھے، اور یہی دولت مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملتی تھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رک گئے